اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 7۔ یہ آیت پچھلی ہی آیت کی کنٹینیوشن میں ہے۔ پچھلی ٹاپ آپ کو یاد ہو تو بتایا گیا تھا ایمان نہیں لائیں گے اب وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کون تھے؟ عرب کے وہ مخصوص لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اب وہ نہیں مانیں گے، اس لیے ان کی طرف سے آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ وجہ کیا بتائی کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ سیلڈ، ختم لگ گئی، مہر لگ گئی۔ مہر ایسی ایسی مہر کو کہتے ہیں جس میں سے نہ تو کوئی اندر جا سکے اور نہ کچھ باہر آ سکے۔ اب ان دلوں میں ایمان نہیں جائے گا، ان کے اندر نور ہدایت ان کو نہیں ملے گا، اور ان کے کانوں اور دلوں پر تو مہر لگی ہے اور آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے۔ پردہ غشاوت اسم کے معنی میں آیا ہے، یعنی کہ ایک پردہ ہے جو کہ اب ان کو روک رہا ہے، اندر کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ کان ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن آنکھیں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتی، اور دل جب بند ہو جائے تو وہ ورک ہی نہیں کرتا، تو حق نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ عذاب عظیم۔ عذاب ایسی شدت پیاس کو کہتے ہیں جس میں ہم کھانا اور سونا چھوڑ دیں، یعنی کہ اتنی تکلیف، اتنا پین کہ مٹھاس ہم سے دور ہو جائے، اور مزے کو ختم کر دینے والی۔ ڈیتھ از اے ڈسٹرائر آف پلیئر، ہادم اللذات سمجھ لیں۔ جیسے ہی ان کی موت آئے گی، ان کا اینڈ آئے گا، ان کا عذاب، ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام لذتیں، تمام پلیئرز ان سے ختم ہو جائیں گے۔ عظیم کہتے ہیں سائز میں بڑا اور ٹارچر میں بھی بہت، یعنی کہ عظیم ایسا عذاب جو سائز میں بھی زیادہ ہو اور ٹارچر میں بھی سخت ہو۔ تو یہ، اور حاویہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اندر انکار کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ انکار کون کرتا ہے؟ ان کو کہا تھا والذین کفروا، کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے، دبا لے رہے ہوں لیکن مان نہیں رہے ہوں۔ تو ایسے وہ لوگ جو ابو جہل جیسے لوگ جو ضد میں ہر درمی میں آ کر چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، عربی کی زبان جانتے تھے، مان نہیں رہے تھے، تو یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ مان۔ اب یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں آیا، اور قلوب کے بارے میں تو آیا ہے کہ دل تو بدلتے رہتے ہیں، تو یہ جو دل بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اب بند ہو گیا۔ اور بند کیوں ہوتا ہے؟ کوئی جسم کے اعضاء اس وقت بند ہوتے ہیں جب کام کرنا ہم ان کو ختم کر دیں۔ ایک انسان یا ہم بیٹھے رہیں کافی ٹائم تک تو ہمارے جسم اس قابل نہیں رہتا کہ وہ چل سکے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں پر ہی پٹی باندھ دیں تو یقیناً یہ 1 سال کے بعد اگر ہم پٹی باندھے رکھیں تو وہ دیکھنے کے قابل آنکھیں نہیں رہیں گی، مسل ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی اسکل کو امپروو کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی رائٹنگ اسکل میں مہارت رکھتا ہے تو وہ اتنی زیادہ کنٹینیوشن سے کرتا ہے کہ وہ تیزی سے کر سکتا ہے، اور اگر ہم لکھنا چھوڑ دیں تو ہم سے لکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعصاب، ہمارے اعضاء اس کو پریکٹس کرنے کے بعد دوبارہ کرنے، اور اگر ہم اس کو روک دیں یا نہ کریں، کرنا چھوڑ دیں تو وہ سیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دل کی کنڈیشن تھی کہ جب اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ سیل ہو گیا۔ اب قرآن پاک میں اس کے بارے میں ورڈ آیا فما ذاق اللہ، جب وہ بگڑے تو اللہ نے ان کو بگاڑ دیا۔ تو پہلے قدم وہی رکھیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میری طرف 1 قدم رکھو گے تو میں 2 قدم بڑھ کے آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ میرے سے پیچھے ہٹتے ہو، میرے سے ہٹو گے پیچھے، میں تم سے پہلے ہٹا دوں گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 10 کو، 7ویں پارے کی بالکل آخری آیت ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو ہم نے ان کے دل کو بدل دیا اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیونکہ وہ پہلی دفعہ جو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب وہ اپنی سرکشی میں پھرتے رہے، اب ہم ان کو ہدایت نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے نہیں مانا تھا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر اب ان کے اوپر فرشتے نازل ہو جائیں، وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہی بات اگر ہم سورۃ جاثیہ میں آئیں، جاثیہ کے سٹارٹ میں 8ویں آیت میں ہم پڑھ رہے تھے یَمْحُو آیاتِ اللہِ تُتْلَىٰ عَلَیْہِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ جب اللہ کی باتیں ان کو سمجھ بھی آ رہی تھیں تو انہوں نے اس طرح کا ریاکشن دیا جیسے متکبر کرتے ہیں، یعنی کہ اکڑ گئے، انہوں نے سر ہٹایا، جھمایا اپنے سر کو، اور یہ ایسے گزرے جیسے سن ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کنٹینیوشن میں چلتے جائے تو آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، من اتخذ الہہ ہواہ، کیونکہ انہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اب یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ خواہشیں دل میں ایسی بس جاتی ہیں کہ ہم اس دل میں کسی اور چیزوں کو ہم نہیں رکھ سکتے، اپنی انا، اپنی عزت، اپنی محبت، اپنی جہہ، اپنا مال اور اپنا
اپنا آپ خدا بن جاتا ہے تو پھر ہم صحیح حق بات کو بھی جانتے ہوئے نہیں مانتے. تو یہ ضد ہٹ درمی جب دل کے اندر ایسی پیک ہوتی ہے تو دل کی جو باہر والی رگیں ہوتی ہیں, باہر والے مسلز ہوتے ہیں, وہ قبول ہی نہیں کرتے, انٹر ہی نہیں ہونے دیتے. تو یہ ہمارا اپنا ہی قصور تھا جو ہم نے اپنے آپ کو اتنا سخت کر لیا, اپنے آپ کو اتنا بڑا خدا بنا لیا. تو پھر کیا ہوا, وہ ختم علی سمعہ, کانوں پر مہر لگائی, قلبہ, دل پر مہر لگائی, وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور پھر آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا. فمن یہدہ من بعد اللہ, اب کون ہدایت دے گا, اب ہدایت نہیں آئے گی ان کو. تو یہی وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اب پیرامیٹر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ان مخصوص لوگوں کے لیے تھا جیسے ابو جہل تھے اور اس طرح کے اور